السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک سورہ البقرہ ہے۔ آیت نمبر 259 سے لے کر 260 تک۔ آئیے سورہ البقرہ سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ آئیے ان آیات کو ہم مخارج کے ساتھ پڑھنا سیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی، یا دیکھیے قریتیوں، تا کے نیچے تنوین ہے اور تنوین کے بعد واو آ رہا ہے، اور واو جو ہے حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا، تھوڑا سا غنّے کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیسے؟ قریۃ وہی خاویۃ علی، خاویۃ علی، یہ دیکھیے خاویۃ، تا کے پر تنوین ہے اور تنوین کے بعد جو ہے عین آ رہا ہے، اور عین جو ہے حروف ہلکی کا ورڈ ہے، تو ہم یہاں اظہار کریں گے اور ہم اسے بنا غنّے کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ خاویۃ علی عروشہا، یہاں دیکھیں آپ کو چھوٹا سا جیم لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، تو یہ وقف جائز کی علامت ہے، تو یہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے۔ قال انا، یہاں نون مشدد بھی ہے اور یہاں پر کھڑی حرکات بھی ہے، ہم یہاں غنّہ بھی کریں گے اور تھوڑا سا کھینچیں گے بھی۔ کیسے؟ انا یحیی ہذہ اللہ، ہذہ اللہ، یہاں اللہ کا نام باری پڑھا جائے گا کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے۔ کیسے؟ ہذہ اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ، یہاں اللہ کا نام پر پڑھا جائے گا کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے پیش ہے۔ فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم، یہ دیکھیے عام، یہاں میم کے نیچے تنوین ہے اور تنوین کے بعد جو ہے سا آ رہا ہے، اور سا جو ہے اکفا کا ورڈ ہے، تو ہم یہاں اکفا کریں گے، تنوین کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ کیسے؟ عام ثم بعثہ، یا دیکھیں آپ کو چھوٹی سی توئی لکھی نظر آ رہی ہے، تو یہ وقف مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے۔ وقف کی صورت میں ہا جو ہے ساکن ہو جائے گا، ہم کیسے پڑھیں گے؟ ثم بعث قال کم لبثت، قال لبثت یوما او بعض یوم، یہ دیکھیں یومن، میم کے پر تنوین ہے اور تنوین کے بعد جو ہے حمزہ آ رہا ہے، حمزہ حروف ہلکی کا ورڈ ہے، تو ہم یہاں اظہار کریں گے اور ہم اسے بنا غنّے کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ یومن او بعض یوم، قال بل لبثت مئۃ عام فانظر، یا دیکھیں عامن، میم کے نیچے تنوین ہے اور تنوین کے بعد فا آ رہا ہے، اور فا جو ہے اکفا کا ورڈ ہے، تو ہم یہاں اکفا کریں گے، تنوین کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ کیسے؟ عام فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، یہ دیکھیں آپ کو چھوٹا سا جیم لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، تو یہ وقف جائز کی علامت ہے، تو یہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے۔ وانظر الی حمارک وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، یہ دیکھیں آیَةً، تا کے اوپر تنوین ہے اور تنوین کے بعد لام آ رہا ہے، اور لام جو ہے حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا، تو ہم اسے بنا غنّے کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ آیَةً لِلنَّاسِ وانظر الی العظام کیف ننشزها، یہ دیکھیے نون، یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد شین آ رہا ہے، اور شین جو ہے اکفا کا ورڈ ہے، تو ہم یہاں اکفا کریں گے، نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ کیسے؟
ننشزها ثم نكسوها لحما ثم نكسوها لحما. یہ دیکھیں آپ کو چھوٹی سی توئیں لکھی نظر آ رہی ہے، تو یہ وقف مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے۔ وقف کی صورت میں ایک زبر پڑھا جائے گا، دو زبر نہیں پڑھے جائیں گے۔ کیسے؟ لحما فلما تبین لہو. یا دیکھیں آپ کو چھوٹا سا لام لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اگر یہ عبارت کے بیچ میں آتا ہے تو یہاں پر ٹھہرنا جائز نہیں ہے۔ قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. دیکھیں شیء حمزہ کے نیچے تنوین ہے اور تنوین کے بعد قاف آ رہا ہے، تو یہاں پر اخفا ہوگا، ہم تنوین کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ کیسے؟ شیء قدیر. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. موتا کھڑی حرکات ہے، کھینچیں گے، تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ. یا چھوٹی سی آپ کو توئیں لکھی نظر آ رہی ہے، تو یہ وقف مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے۔ قَالَ بَلَى وَلَكِن لِيَطْمَئِنَّ. دیکھیے وَلَكِن یہاں نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد لام آ رہا ہے، اور لام جو ہے حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا، تو ہم اسے بنا غننے کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ وَلَكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. دیکھیں آپ کو چھوٹی سی توئی لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو یہ وقف مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے۔ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ. دیکھیے اربعتم تا کے پر تنوین ہے اور تنوین کے بعد جو ہے میم آ رہا ہے، اور میم جو ہے حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا اور ہم اسے غننے کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیسے؟ اربعتم من الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ. دیکھیے جبلم لام کے نیچے تنوین ہے اور تنوین کے بعد جو ہے میم آ رہا ہے، اور میم جو ہے حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا اور ہم اسے غننے کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیسے؟ جبل منہن جزءا ثم ادعوہن یأتینک سعیا. دیکھیں آپ کو چھوٹی سی توئی لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو یہ وقف مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے۔ وقف کی صورت میں ایک زبر پڑھا جائے گا، دو زبر نہیں پڑھے جائیں گے۔ کیسے؟ سعیا. وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ اللہ کا نام پر پڑھا جائے گا، أَنَّ اللَّهَ عزیز حکیم. عزیز حکیم. دیکھیں عزیز زال کے پر تنوین ہے اور تنوین کے بعد جو ہے ح آ رہا ہے، اور ح جو ہے حروف ہلکی کا ورڈ ہے، تو ہم یہاں اظہار کریں گے اور ہم اسے بنا غننے کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ عزیز حکیم. یہاں پر ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔